अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, खास तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो आज के दोस्त कल के मुखालिफ और आज के मुखालिफ कल के दोस्त होते हैं। कभी सियासत अवाम के नाम पर होती है और कभी ज़ाती मफादात की बुनियाद पर। 2013 का इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बुरी तरह नाकाम रही। खास तौर पर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम हार गए। उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इमेज को बेहतर करने और अपनी मौजूदगी को साबित करने की मुस्तकिल कोशिशों में मसरूफ दिखाई देती है, लेकिन कामयाब नजर नहीं आती। ऐसे में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उड़ान भरना चाहते हैं। बहुत से नाम सामने आए, लेकिन एक नाम अशरफ सोना का है कि उन्होंने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंजूर वट्टू को बहुत से मामलात का जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब रुख कर लिया। और भी बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, कुछ तरदीदें भी सामने आ रही हैं। अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन अपनी पार्टी से नाराज दिखाई देता है। आज का हमारा पहला और अहम सवाल, जिस पर हम बात करेंगे, तज्जियाकारों की राय लेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, हसन निसार, सलीम साफी, बाबर सत्तार और मजहर अब्बास साहब रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा हैं। हमारा आज का पहला और अहम सवाल, जिन मोहरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन 2013 हार गई, किस हद तक वो मोहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिता सकते हैं? 1 से 10 तक तज्जियाकार इस सवाल पर रेटिंग करेंगे। एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहरा दूं, जिन मोहरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन 2013 हार गई, किस हद तक वही मोहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिला सकते हैं? सबसे पहले हसन निसार साहब, आप अपनी राय दीजिएगा। वक्त शुरू होता है अब। देखें, इस तरह के लोग, इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं, लीडर्स के और वर्कर्स के दरमियान का जो एलिमेंट होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूल तो होते हैं, उसका इंजन नहीं होते। सो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की जो पिछले इलेक्शन में शिकस्त हुई वो इनकी जिम्मेदारी है। वो हार और वो शिकस्त बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी और उनकी परफॉर्मेंस की शिकस्त है। ये तो फ्यूल था जो जल गया, बस खड़ी गाड़ी में जल गया। हसन निसार साहब, नंबर कितने देंगे 1 से 10 में? ये इसका क्या मतलब होगा कि ये जिम्मेदार नहीं है? जिन मोहरों से हार गई, क्या पीटीआई जिता सकती है? आप इसमें से अगर समझते हैं कि वो जिता सकते हैं तो ज्यादा नंबर दे सकते हैं, अगर समझते हैं नहीं जिता सकते तो कम नंबर दे सकते हैं। आप 5-6 नंबर दे लें, ये दे है वो रोल, लेकिन फैसला कौन रोल नहीं होगा। 6 नंबर 5, चले 5 कर लें। ठीक। मजहर अब्बास साहब, आपकी राय में वो मोहरे जो पीपल्स पार्टी को जितवा नहीं सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दे सकेंगे? देखिए, शतरंज में खिलाड़ी अहम होता है, मोहरे अहम नहीं होते। वो खिलाड़ी उन मोहरों को किस तरह इस्तेमाल करता है, ये अहमियत होती है। तो इस वक्त इमरान खान का, क्योंकि एक शहर है, एक शहर चल रहा है इमरान खान का, इसलिए इमरान खान इनको जिता सकते हैं, इसलिए मैं उनको 5 नंबर दूंगा। 5 नंबर, ठीक। सलीम साफी साहब, आपकी राय में क्या जो लोग पीपल्स पार्टी से पीटीआई में जाएंगे उसकी कामयाबी का सबब बन सकते हैं? आयशा, पहले तो मुझे आपके सवाल से इख्तिलाफ है। आपने फरमाया कि पहला और अहम सवाल, तो ये पहला सवाल तो है, लेकिन आज के वक्त का ये कोई अहम सवाल नहीं है। सोना पीपल्स पार्टी में रहे, पीटीआई में जाए या मुस्लिम लीग नून में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे नज़दीक इस वक्त पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में और तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले भी सोना जैसे लोगों से बढ़ चुकी है। और फिर ये कि पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं होते, इलेक्शन के वक्त पीटीआई की क्या सूरत हाल होगी, खान साहब की क्या जहनी कैफियत होगी, नवाज शरीफ की क्या होगी, बिलावल की क्या होगी। इसलिए मेरे ख्याल में अब 2-3 साल पहले मैं अपने आप को इतना बड़ा नजूमी नहीं समझता। लेकिन साफी साहब, खैर बल्दियाती इंतखाब भी आने वाला है, उसकी तैयारी में नहीं, आप नंबर कितने देंगे? नंबर मैं किस बुनियाद पे दे दूं ना? अब तो सवाल यही है कि कौन कौन जा रहे हैं। आप माजी को भी सामने रख लेना, पहले भी लोग गए, शाह महमूद कुरैशी, अफजल सिंधु, खालिद खरल, आसिफ अहमद अली। आप माजी भी देख सकते हैं, आप जाने वाले लोगों को भी देख सकते हैं। तो अब मुझे उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता ना, उन लोगों के जाने के बाद पीटीआई और पीपल्स पार्टी में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आप नंबर नहीं देना चाह रहे? तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि नंबर देखिए, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, कौम को क्या फ़ायदा होगा।
साफी साहब, आपको नहीं दिखाई देता अगर कुछ लोग जाते हैं इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लिफ्ट मिलेगी? एक ऐसा किरदार या कोई ऐसी शख्सियत जो अपने इलाके में वेटेज रखती हो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी जो वोट लेकर आएगी? वो तो जा भी रही है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। परसों खान साहब ने खुद कह दिया है कि उनकी पार्टी में 4-5 ग्रुप बन गए हैं, तो पता नहीं उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। और अभी आप ये भी वाज़ेह नहीं है कि कौन कौन जा रहा है। कुछ लोगों ने तरदीद कर दी है, कुछ लोग जा रहे हैं। तो साफी साहब, आप नंबर नहीं दे रहे हैं? नहीं, आपने मोहरों का जिक्र किया, तो पहले आप मुझे उन मोहरों के बारे में बता दिए कि कौन कौन मोहरें हैं, तो शायद फिर मैं कुछ। देखिए, अशरफ सोना का नाम आ चुका है, नजर गोंदल शमशान बुखारी का नाम आ रहा था, तरदीदें भी सामने आ रही हैं, गुलाम फरीद काठिया का नाम है, चौधरी तारिक अनीस का नाम आ रहा था, आरिफ लाशारी का नाम है। तस्दीक नहीं हो सकी अभी, लेकिन ये वो नाम है कि जो नाराज दिखाई देते हैं और बहुत से मामलात हैं जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के सामने। आज फिर हमें जल्दी क्या है, तस्दीक का इंतजार क्यों ना कर ले नंबर देने के लिए? चलें ठीक है, साफी साहब आज नंबर नहीं देना चाह रहे इस मामले पे। बाबर सत्तार साहब, आपकी जानिब आएंगे। आपकी राय में जिन मोहरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन 2013 हार गई, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दे सकते हैं? देखिए, मैं एग्री करता हूँ साफी साहब के साथ। क्वेश्चन थोड़ा सा वर्डेड ठीक नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये जो मिड लेवल पार्टी लीडर्स हैं, इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपीपी को नुकसान तो होगा, पीटीआई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पीटीआई को जो लोग वोट देंगे वो इमरान खान और किसी हद तक इनकी केपीके में परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर देंगे, और इन लोगों के जाने से बढ़ तो जाएगा साइज स्पेशली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, लेकिन ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीटीआई को। और मेरा ख्याल है बुरा भला भी लोग नहीं कहेंगे, वो सुन चुकी पीटीआई ऑलरेडी, जब 2012 में इन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों से लोग लिए थे। सो मेरा ख्याल है इनकॉन्सिक्वेंशियल है। मैं 2 नंबर दे दूंगा। 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर लगा लें। सही। सुहेल वड़ाइच साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, सलीम साफी साहब मुकम्मल तौर पर इत्तफाक ही नहीं कर रहे इस पूरे मामले से। आपकी राय में वो मोहरे जो पीटीआई में जा रहे हैं, क्या वो उसको जीत दे सकते हैं? मैं 5 नंबर दूंगा, और मैं समझता हूँ पार्टियाँ अफराद से ही बनती हैं। पीपल्स पार्टी में बनने से पहले डॉक्टर मुबशर हसन लाहौर में सियासत करते थे, शेख रशीद किसानों की सियासत करते थे, शेख रफ़ीक बाएं बाजू की सियासत करते थे, मौलाना कौसर न्याजी जमात इस्लामी से आए थे, मुस्तफ़ा खर भी असम्बली के मेंबर रहे थे। लेकिन जब लीडरशिप ने इन्हें इकट्ठा किया, ये सारे लोग इकट्ठे हुए, तो सारे एक ताकत बन के उभरे। तो बुनियादी बात है कि लीडरशिप का क्या रोल होगा, क्या पॉलिसियाँ होंगी, लेकिन ये सारे लोगों के जाने से डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन ये 50-50 है। अगर लीडरशिप ने अच्छा रोल अदा किया और इनको यूनाइटेड रखा, कोई अच्छा प्रोग्राम दिया, तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो ये सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। सुहेल वड़ाइच साहब की राय आपने सुन ली। खिलाड़ी अहम होते हैं, मोहरे अहम होते हैं, मुकम्मल तौर पर आपने इस पे तज्जिया सुना। औसत बनती है तज्जियाकारों के जवाब के बाद 3.4। हसन निसार साहब, मजहर अब्बास और सुहेल वड़ाइच साहब ने 5-5 नंबर दिए हैं। बाबर सत्तार साहब ने 2 और सलीम साफी साहब ने इस पे बिल्कुल मार्किंग नहीं की। वो इसे जब भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी है। यहाँ पर आपको बता दें कि हमने जो सवाल किया था, जिन मोहरों से पीपल्स पार्टी इलेक्शन 2013 हार गई, क्या किसी हद तक वो मोहरे पीटीआई को जिता सकते हैं? 1 से 10 तक रेटिंग में 3.4 की औसत रही है। एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस तो ब्रेक के बाद आके बात करेंगे लोड शेडिंग का मामला। क्या आवाम को खामोश रहना चाहिए और थोड़ा और सब्र करना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। लोड शेडिंग अवाम का ऐसा दर्द सर बन गई है कि अब तिफल तसल्लियां भी काम नहीं करती। गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए अवाम से ये कहा कि लोड शेडिंग पर एहतजाज ना करें और सब्र से काम लें। अगर याद दिलाएं, ज्यादा दूर की बात नहीं तो ये नून लीग ही थी जिसकी जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का आगाज किया गया था। माजी से कुछ बयानात जो कि नून लीग की जानिब से सामने आए लोड शेडिंग के मामलात को लेकर, 1 जून 2012 को वजीर आला पंजाब ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीनार पाकिस्तान पर अपना दफ्तर मुंतकिल कर दिया और वहां बैठकर वो हाथ से पंखा जलाते और अपने दफ्तरी उमूर निपटाते रहते थे। 2012 1 अगस्त को ही शहबाज शरीफ ने एक रैली निकाली लोड शेडिंग के खिलाफ और उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को लोड शेडिंग का जिम्मेदार ठहराया। 28 अक्टूबर 2011 को शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे का मुतालबा किया लोड शेडिंग के मुताबिक।
मामले पर। 3 जून 2012 साहिवाल में इज्तिमा से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब का कहना था, अवाम को बिजली चाहिए, जमहूरियत नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग दहशतगर्दी की ही एक किस्म है। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज को जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ ने दुरुस्त करार दिया 17 जून को नीला गुंबद चौक पर एहतजाजी रैली में। बहुत से ऐसे बयानात जो नून लीग और उनके रहनुमाओं की जानिब से सामने आते रहे, ये उसका हिस्सा है। आपको एक बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर नवाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब करवाया आपने 11 मई को, तो मैं वादा करता हूं कि अगर अंधेरे 2 साल में खत्म ना हुए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ऐसे बहुत से दावे और वादे नून लीग की क़यादत की जानिब से बारहा किए गए कि अगर उन्हें वक्त मिला तो 6 माह से 2 साल के अंदर अंदर लोड शेडिंग का मामला मुल्क से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारा आज का दूसरा सवाल तज्जियाकारों से यह है, क्या वजीर आजम की एहतिजाज न करने की अपील मुनसिफाना है? तज्जियाकार रेट करेंगे 1 से 10 तक। अगर तो ये अपील मुनसिफाना है तो 10 तक नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो इस अपील को मुनसिफाना नहीं समझते तो कम नंबर दे सकते हैं। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राय में वजीर आजम की ये अपील मुनसिफाना है? बहुत रियायत करनी है, रहम खा के 1 आध नंबर दे दें। बाकी तो इन्हें चाहिए सबसे पहले अपने छोटे भाई को डिसोन करें, जिनका तकिया कलामी ये था 6 महीने में नाम बदल देना, वो सारी दुनिया जानती है, मैं क्या रिपीट करूं। फिर मीनार पाकिस्तान पे वो जो शो इन्होंने किया था, अब किस मुंह से कहते हैं? ये तो ढिठाई की मुझे समझ नहीं आती। और एक और बात, अगर तब का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ तो अब ये जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में कैसे भरोसा किया जा सकता है? और एक और बात कि इंतखाबी तराना इनका सुन लें, वतन तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। ये अंधेरों के सफीर हैं, नारे मारते रहे अंधेरे मिटाने के, किस मुंह से कह रहे हैं? ये बेतहाशा एक खास तरह का हौसला चाहिए इस तरह की गप छोड़ने के लिए और झूठ बोलने। हसन निसार साहब ने 1 नंबर दिया। मजहर अब्बास साहब, आपकी जानिब आएंगे, क्या वजीर आजम की एहतजाज ना करने की अपील कितनी मुनसिफाना है, किस तरह से रेट करेंगे आप? बिल्कुल मुनसिफाना नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अवाम में अब एहतजाज की क़ुव्वत नहीं रही है। और जिस तरह हसन निसार साहब कह रहे थे, मैं उसमें थोड़ी सी तरमीम करूँगा। मेरा ख्याल है उनको उनका नाम शहबाज जरदारी रख देना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब के खिलाफ उन्होंने ये बात की थी कि मेरा नाम बदल देना। लिहाजा अब मेरा नहीं ख्याल कि जो सिचुएशन है उसमें वज़ीर आज़म की किसी अपील पर लोग तवज्जो देंगे, ना उनके किसी वादे पे यकीन करेंगे, ताहाल कि वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करें। तो मैं भी 1 ही नंबर दूंगा। मजहर अब्बास साहब ने भी 1 नंबर दिया है। सलीम साफ़ी साहब, वज़ीर आज़म की एहतजाज ना करने की अपील कितनी मुनसिफाना है? ये मुनसिफाना तो नहीं है, मुस्लिम लीग की अपील है। और अगर कोई माइनस के नंबर हो तो वो मैं माइनस में जाना चाहूँगा। और मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि इस अपील के बाद एक तरफ अगर हमारे ख्वाजा आसिफ साहब साथ साथ ये नारा बुलंद करते तो अच्छा होता कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होता है। ठीक, सलीम साफ़ी साहब, नंबर आपने नहीं दिए? 0 नंबर दे दें। 0 दिए, ठीक है। हाँ, 0 दे दें। बाबर सत्तार साहब, आप अब तक का दे दीजिए। ठीक, बाबर सत्तार साहब, आप अब तक का तज्जिया सुन रहे हैं। हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब ने 1-1 और सलीम साफ़ी साहब के पास नंबर नहीं देने को। आपकी राय क्या है? ये अपील मुनसिफाना है? जी नहीं, मुनसिफाना नहीं है और मैं 0 नंबर ही दूंगा। और दूसरी बात करूंगा, PMLN ने खुद क्या किया इसे छोड़ दें 1 सेकंड के लिए, लेकिन इस मुल्क के लोगों के पास एहतजाज करने के अलावा और क्या है? अगर आपका कोई मसला है और ये एक जमहूरी सियासत हम इसे कहते हैं, तो फिर तो आप किसी भी स्टेज पे ये अपील नहीं कर सकते और कभी भी मुनसिफाना नहीं होगी कि लोग एहतजाज ना करें। लोग तंग हैं बिजली ना होने से, तो वो एहतजाज ही करेंगे। उन्हें ये कहना कि आप एहतजाज ना करें, ये तो किसी सूरत मुनसिफाना नहीं हो सकता। ठीक है, बाबर सत्तार साहब ने भी 0 नंबर दिया। सुहेल वड़ाइच साहब, बिल्कुल भी मुनसिफाना अपील अब तक नहीं कहा जा रहा है, इसको बहुत कम नंबर मिल रहे हैं। आपकी राय में क्या वजीर आजम की एहतजाज ना करने की अपील कितनी मुनसिफाना है, कहाँ तक रेट करेंगे? ये बिल्कुल मुनसिफाना नहीं है, लेकिन मैं 2 नंबर इसलिए दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब तो बार बार डेडलाइन देते रहे, लेकिन नवाज शरीफ इस बारे में बड़े मोहतात रहे और उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। कई दफ़ा लोगों ने सवाल भी पूछे, मैंने भी पूछा, लेकिन वो डेडलाइन देने से एतराज़ करते रहे। अब पहली दफ़ा उन्होंने 2017 की डेडलाइन दी है, लेकिन चूँकि बहुत सारी उनके शहबाज शरीफ साहब ने जो डेडलाइन दी थी उनका अब मजाक उड़ाया जा रहा है और वाकई इस चीज़ पे लोग हक बजानिब हैं कि उन्हें ये क्यों कहा गया, ये डेडलाइन क्यों दी गई। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने चूँकि पहली दफ़ा कहा है और डेडलाइन दी है, इसलिए मैं 2 नंबर दूंगा।
سہیل صاحب نے 2 نمبر دیے ہیں، اس سے پہلے سلیم صافی اور بابر ستار نے 0-0 نمبر دیے، حسن نثار اور مظہر صاحب کی جانب سے 1-1 نمبر دیا گیا ہے۔ اوسط جو ہمارے پاس ہے وہ 8.8 آ رہی ہے، اس وقت 10 میں سے 8.8 کی اوسط ہے کہ اپیل اس قدر منصفانہ ہے۔ سہیل صاحب نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ شہباز شریف کی جانب سے وعدے کیے گئے، نواز شریف نے پہلی بار وہ دیا اس کے اوپر کہ ٹائم فریم دیا۔ حسن نثار صاحب، جس وقت یہ سارے وعدے کیے گئے یا لوڈ شیڈنگ کے معاملے کو حل کرنے کے دعوے کیے گئے نون لیگ کی جانب سے، وہ الیکشن کیمپین کا حصہ تمام بیانات ہیں، اس کے بعد الیکشن ہو گیا، اب تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، تو کیا نون لیگ کو مارجن نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کام کرے اور بجلی کی صورتحال کو ملک میں بہتر کر سکے؟ نہیں، یہ ظاہر ہے یہ سوال آپ کا ایسا ہے، اس کا تو مطلب اس کا دوسرا کوئی جواب بنتا ہی نہیں کہ جی بالکل کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو میں ان کے سہیل وڑائچ صاحب کا جو ہے نا، ان کی جنروسٹی سے میں بڑا تنگ ہوں۔ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے، گپیں چھوڑنے کے لیے چھوٹے کو رکھا ہوا ہے، خود ذرا سنجیدہ متین قسم کا یہ ساری ایک ملی بھگت ہے، واردات ہے۔ اور ایک اور بات، اس میں انہوں نے ایک بڑا غلط لفظ استعمال کیا ہے، قوم صبر کرے۔ مصیبت یہ ہے ان پڑھوں کے ٹولے کو یہ نہیں پتا صبر کا مطلب کیا ہے۔ صابر ہوتا ہے انتہائی سٹیڈ فاسٹ جو بندہ ہو نا، استقلال کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اس لیول کا احتجاج کرنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں اندھیرے پڑ جائیں۔ یہ صابر کا لفظ کو یہ چتر کھا کے لیٹے رہو، صابر کا مطلب ہے سٹیڈ فاسٹنس۔ مظہر صاحب، آپ سن رہے ہیں حسن نثار صاحب کی گفتگو، وہ صابر پہ بھی بات کریں، آپ کے خیال میں احتجاج ہونا چاہیے، عوام کو احتجاج کرنا چاہیے، یا ان کے صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، برداشت تو وہ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ احتجاج کی قوت ختم ہو گئی ہے لوگوں میں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت آلٹرنیٹ جو ہے لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں آتا، کوئی ایسا پروگرام، کوئی بھی جماعت، کسی نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی مؤثر پروگرام نہیں دیا۔ لیکن اگر کسی نے وعدہ کیا تھا تو مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا تھا، چاہے وہ شہباز شریف نے کیا ہو یا نواز شریف نے کیا ہو۔ وعدہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا کہ ہم 6 مہینے سے 1 سال کے اندر، پھر 1.5 سال کے اندر یہ چینج کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ کم بھی نہیں کہا تھا، ختم کر دیں گے۔ آپ نے تو کم بھی نہیں کی لوڈ شیڈنگ۔ تو اس سچویشن میں میرا خیال ہے کوئی بھی جماعت اس کو اگر ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ احتجاج، لوگوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے، لوگ اپنے مسائل میں اتنے گھر گئے ہیں اور اتنے پس گئے ہیں کہ وہ اب احتجاج کرنے کی بھی قوت نہیں رکھتے۔ ہاں، ایک قوت رکھتے ہیں، ووٹ دینے کی قوت، اور وہ ووٹ دینے کی قوت ضرور انہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور اگر نون لیگ اپنے وعدہ پورا نہیں کرے گی، جس طرح نہیں کیا، تو یہ ووٹ کے ذریعے اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اسے مسترد کرنا چاہیے، جس طرح پیپلز پارٹی کو مسترد کیا لوگوں نے۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون نے جو کر سکتی تھی اور جتنی کوشش کرنی چاہیے وہ اس طرح سے کر رہی ہے اس پورے معاملے سے نمٹنے کے لیے، تو تھوڑا صبر سکون کرنا چاہیے عوام کو؟ پہلے تو میں حسن نثار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جنرس کہا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ میرے سے بہت زیادہ جنرس ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب سیاست کی بات آتی ہے تو یہ بہت پھر سختی کرتے ہیں۔ عام زندگی میں یہ ایسے نہیں ہیں۔ تو باقی بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں، ایک تو احتجاج سے آپ کیسے روک سکتے ہیں جبکہ وہی کام آپ نے پہلے کیا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے خود احتجاج کیا، مسلم لیگ نون کے لوگ کرتے رہے، میاں نواز شریف نے کئی بار احتجاج کیا، لانگ مارچ کیا حکومت کے خلاف۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگ احتجاج نہ کریں؟ ہاں، آپ کی ایویڈنس کیا ہے؟ کیا اس سال پچھلے سال سے کم لوڈ شیڈنگ ہوئی؟ بالکل نہیں۔ پھر آپ کے وعدے پہ یقین تب کیا جا سکتا تھا کہ آپ آج اس سال میں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہوتی، تو یہ نہیں ہو رہا۔ انہیں چاہیے کہ کوئی ایویڈنس دیں، کچھ لوگوں کو کر کے دکھائیں، نظر آئے نندی پور کا پروجیکٹ جو ہے وہ چل نہیں سکا، اور کون سے پروجیکٹس ہیں جہاں سے یہ بجلی آئے گی، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اور ابھی صرف ایک بہاولپور کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں سے بہت تھوڑی بجلی نکلے گی۔ تو یہ جب تک لوگوں کے سامنے ایویڈنس نہیں آتا، آپ کی کوششوں کا کوئی نہ کوئی مرحلہ نظر نہیں آتا، کیسے لوگ یقین کر لیں؟ سلیم صافی صاحب، جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو احتجاج تھا اسے لیڈ کر رہے تھے، اس کا چارج لیے ہوئے تھے۔ اب نون لیگ حکومت میں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بھی نہ تو احتجاج کو لیڈ کر رہا ہے، نہ لوگ وہ اس طرح سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی اور پارٹی سامنے آتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ پر احتجاج کرے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں شہباز شریف کے ساتھ زیادتی بھی میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے، کیونکہ پہلے منصوبہ یہی تھا کہ وہ مرکز میں آئیں گے اور اس وزارت کو سنبھالیں گے، لیکن چونکہ خاندان سے باہر پھر وہ وزارت اعلیٰ نہیں دینا چاہ رہے تھے چودھری نثار کو یا کسی اور کو، تو اس لیے نواز شریف صاحب ہی نے ان کو ادھر رکھا، اور اس کے بعد پھر جب شہباز صاحب اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے یا مداخلت کر رہے تھے تو اس پہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ کی دھمکی دے دی۔ اب خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک انہوں نے ساتھ وہ دفاع والا معاملہ لگا دیا کہ بھائی یہ کام اگر پورا نہیں ہو سکتا تو آپ نے وہ دوسرا کام، اور حالانکہ فوج میں ان کو پسند بھی نہیں کیا جا رہا تھا، پھر اس پہ خاندان کی نگرانی رکھنے کے لیے وہ عابد شیر علی صاحب کو لا کے رکھا گیا۔ اب عابد شیر علی صاحب کا کام تو یہی ہے کہ وہ رات کو آ کے ٹاک شوز میں پولیٹیکل ایشوز پہ کبھی ایک کو برا بلا کہتے کبھی دوسرے کے، اور خود ان کے کردار کا یہ عالم ہے کہ آج وہ اس کہیں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس حال میں ہمارے ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ بہت سارے پنکھ کے بغیر لوگوں کی موجودگی کے وہ چل رہے تھے۔ تو پلاننگ ابھی تک یہ حکومت جو اس کی ترجیح میں نمبر 1 چیز تھی اس کا بھی حل نہیں نکال سکی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ شروع ہوا جنرل پرویز مشرف کے دور میں، گمبھیر ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں، اور یہ حقیقت ہے کہ نہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے نہ اپوزیشن کے پاس ہے۔ مثلا خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کہا تھا کہ ہم کتنے 100 ڈیم بنائیں گے، اور ادھر دنوں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ڈیم دریائے سوات پہ، دریائے چترال پہ، اور ادھر ہمارے ہزارہ میں بن سکتے ہیں، لیکن نہ وفاقی حکومت اس طرف جا رہی ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے کمیشن نہیں ہو سکتے جس طرح نندی پور وغیرہ میں ہو رہے ہیں۔ اب نندی پور کا 20 ارب کا 120 ارب تک پہنچ گیا، باولپور کا سولر کا اتنا شور مچایا گیا، لیکن اس دن پتہ چلا کہ اس سے چند کلو واٹ بجلی ہی پیدا ہو رہی ہے، لیکن ادھر لوگوں نے اپنے گھروں میں واٹر سے اپنے لیے بجلی کا انتظام کرے، اگر حکومت تھوڑی سی بھی اس طرف توجہ دے تو میرے خیال میں مہینوں کے حساب سے ادھر سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن نہ پختونخوا حکومت نے اس کے لیے کچھ کیا اور نہ وفاقی حکومت اس طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک، بابر ستار صاحب، کیا واقعی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے معاملے سے نمٹنے کے لیے؟ گزشتہ دور میں ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے باقاعدہ سیاسی جماعتیں لیڈ کرتی رہی ہیں احتجاج کو، لیکن اس دور میں ہمیں احتجاج دکھائی نہیں دیتا، تو کیا سیاسی جماعتیں مطمئن ہیں کہ جو نون لیگ کر رہی ہے وہ کافی ہے؟ آپ کی رائے؟ نہیں، سیاسی جماعتوں میں اب کون بات کرے گا؟ دیکھیں نا، جو آدھے لوگ مشرف حکومت کے ساتھ تھے وہ بھی بات نہیں کر سکتے، وہاں سے مسئلہ سٹارٹ ہوا، پی 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 کا اتنی بری پرفارمنس تھی وہ بھی بات نہیں کر سکتی، تو لے دے کے پی ٹی آئی ہی بچتی ہے جو اس بارے میں کچھ بات کر سکتی ہے، باقی تو تمام پارٹیز جو اپوزیشن میں وہ پچھلی حکومت میں شامل تھیں اور ان کی اپنی پرفارمنس کچھ نہیں تھی۔ دیکھیے، پچھلی حکومت میں پی ایم ایل این یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کرپٹ حکومت ہے اور اس وجہ سے یہ بجلی کو کچھ نہیں کر رہی، اور پھر القاب بھی لگائے گئے جو منسٹر تھے اس وقت ان کے نام کے ساتھ کہ کرپشن وجہ ہے۔ تو اب تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت کرپٹ نہیں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، تو پھر نالائق ہیں، کیونکہ تیسری تو کوئی سجیشن بنتی نہیں ہے، یا آپ کرپٹ ہیں یا آپ نالائق ہیں، ورنہ اور کیا ایکسپلینیشن ہے کہ آپ سے ایک مسئلہ نہیں حل ہو رہا؟ اور یہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے جو لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جنریشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، سب کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ ہماری سپلائی سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن جہاں ہوتی ہے وہاں سے پیسہ ریکور کرنے کی ضرورت ہے، اور کیش فلو کا بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جسے یہ ڈیٹ کہتے ہیں، سرکولر ڈیٹ، وہ پاک ہوا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تمام اداروں کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، جنریشن کا بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ 3 اینگلز ہیں، اور اس میں امپلیمنٹیشن کی چیلنج ہے کہ آپ ٹھیک لوگ لے کے آئیں جو اسے امپلیمنٹ کر سکیں، سو وہ ان سے نہیں ہو رہا۔ سو یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی راکٹ سائنس چاہیے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے، پرابلمز بھی لوگوں کو پتا ہے، سلوشنز بھی پتا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے۔ شاید جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت انہیں لگتا تھا کہ ہم اس کے اوپر سیاست کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ پاور میں آ کے ایکچولی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ حل کرنا راکٹ سائنس نہیں بلکہ انتظامی معاملہ ہے۔ تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی۔ سوال ہمارا یہ تھا وزیر اعظم کی اپیل پر کہ وزیر اعظم کی احتجاج نہ کرنے کی اپیل کتنی منصفانہ ہے؟ حسن نثار، مظہر عباس نے 1 نمبر دیا، سلیم صافی، بابر ستار نے 0 نمبر دیا، سہیل وڈائچ صاحب نے 2 دیے۔ 8.8 کی اوسط سے جواب سامنے آیا 10 میں سے کہ یہ اپیل کتنی منصفانہ ہے۔ بریک لینے جا رہے ہیں ہم یہاں، بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے سپر ماڈل ایان علی کی، جن کی ضمانت پر ضمانت مسترد ہو رہی ہے۔
رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے سپر ماڈل ایان علی سے متعلق، جن کے خلاف کرنسی سمگلنگ کیس میں حتمی چالان اب تک پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ ضمانت ان کی مسلسل مسترد کی جا رہی ہے۔ 14 مارچ 2015 کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر $5 لاکھ کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہوئی تھیں۔ یہ آپ کو یاد دلا دیں کہ کسٹم کے قانون کے مطابق کوئی بھی پاکستانی شہری $10,000 سے زیادہ بیرون ملک نہیں لے جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماڈل کی درخواست ضمانت مسترد کر کے 26 جولائی 2015 تک اس میں توسیع کر دی ہے۔ ہمارا آج کا تیسرا سوال تجزیہ کاروں کے لیے، ایان علی کیس کی بارونق ہیڈ لائنز کے علاوہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ تھمز اپ اور تھمز ڈاؤن میں تجزیہ کار جواب دے سکتے ہیں۔ متفق ہیں اس بات سے تو تھمز اپ، اور متفق نہیں ہے، اتفاق نہیں کرتے تھمز ڈاؤن میں۔ حسن نثار صاحب، کیا ایان علی کیس میڈیا کی بارونق ہیڈ لائنز کے علاوہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ یہاں تو آج تک کوئی کیس پہنچا نہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم ویسٹ کی ٹرمینالوجی بالکل لنڈے کے کپڑوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ سپر ماڈل کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ سپر سٹار کا مطلب پتہ ہے؟ ان کے جزیرے اور جہاز اپنے ہوتے ہیں۔ تو ہم دھڑا دھڑ یہ لفظ، یہ فلانا لیونگ لیجنڈ ہے، فلانا ہے، کیا یہ اتنی سی منڈی ہے، کام اس میں ہے کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایان بیچاری قابل رحم ایک گلیمرائزڈ مزدور ہے۔ کبھی کسی نے ہماری کمیونٹی میں سے اس کا بیک گراؤنڈ کو کبھی ایگزامن کیا ہے؟ بروکن ہاؤس سے ہے یا بروکن اکانومی کی وجہ سے ہے؟ تو خود کو رحم کریں۔ یہ اگر واقعی سپر ماڈل ہوتی تو جن کی یہ کیریئر ہے وہ اس کے کیریئر ہوتے۔ وہ ایک مظلوم گلیمرائز لڑکی ہے۔ تھمز ڈاؤن کا کیا مطلب ہوگا؟ مجھے تو آج تک آپ کا یہی نہیں سمجھ آ رہا۔ آپ اس بات سے مکمل متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ کیس کسی انجام تک پہنچے گا تو آپ تھمز اپ دے سکتے ہیں۔ اتفاق نہیں کرتے 100% تو آپ میرا خیال ہے پہنچے گا، میرا خیال ہے پہنچے گا، تھمز اپ دے پہنچے گا۔ مظہر عباس صاحب، بالکل تھمز اپ، یس۔ آپ سمجھتے ہیں ایان علی کیس میڈیا کی بارونق ہیڈ لائنز کے علاوہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ میرا بھی تھمز اپ ہے۔ میرا خیال ہے میڈیا نے کسی بھی اگر صرف اس سٹوری کو دکھا لے، میرا خیال ہے اتنی ہیوملیشن کسی خاتون کی ہو نہیں سکتی جتنی اس طرح کی گئی ہے اس کیس کے اندر۔ ہم نے کیس کو تو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا، ہم نے کیس کو تو رپورٹ ہی نہیں کیا، ہم نے صرف اس کی شکل اور اس کے جسم کو رپورٹ کیا ہے، اور صرف اس کو وہ دکھایا ہے ہم نے۔ $5 لاکھ کہاں سے آئے، کس کے تھے، کیسے گئے، کس طریقے سے تھے، کون آفیشل اس میں انوالو تھا، کون پولیٹیشن اس کو یوز کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے بالکل نظر انداز کر دی اس چیز کو۔ اور ہماری یہاں اتنی سیڈسٹک مینٹیلٹی ہے کہ ہم عتیقہ اڈو سے لے کے ایان علی تک ان کیسز کو ان کی شکلوں کی بنا پہ ڈسکس کرتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تھمز اپ دیا ہے مظہر عباس صاحب نے۔ سلیم صافی صاحب، آپ کی رائے، تھمز اپ، تھمز ڈاؤن؟ یہ میرے خیال میں ایک تو روزہ بھی ہے اور افطاری کا وقت ہے، تو اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔ صافی صاحب، یہ کرنٹ افیئر سے ایک سوال ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیس حل ہوگا، کیس حل نہیں ہوگا، صرف میڈیا میں ہیڈ لائنز رہیں گی یا ہم اس کا منطقی انجام دیکھیں گے؟ نہیں، میں حسن نثار صاحب اور مظہر صاحب کی رائے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں اس ملک کا جو طاقتور طبقہ ہے اور جو اس ملک کو کھا رہا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں اور ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ہم میڈیا والے اس بیچاری کی شکل کو دکھانے اور ان کی مختلف طریقوں سے توہین کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کرداروں کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، نہ ہمیں ایکسس دیا جا رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جس معاملے میں ایسے لوگ انوالو ہوں وہ کوئی منطقی انجام تک، اگر آپ منطقی انجام سے مراد انصاف ہو تو اس تک نہیں پہنچ سکے۔ تو آپ تھمز ڈاؤن دے رہے ہیں پھر؟ تو میں ڈاؤن دے رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، تھمز ڈاؤن دیا صافی صاحب نے۔ بابر ستار صاحب، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جی نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اگر ہم اس سے پہلے اپنے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے نظام کو دیکھیں جو باقی مقدموں میں ہوتا ہے تو پھر بھی نہیں لگتا کہ یہ پہنچے گا۔ اگر ہم دیکھیں
کہ جو ہماری پاور ایلیٹ ہے یا امیر لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے کوئی ایگزامپلز ہوں اس ملک میں، وہ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی نہیں پہنچے گا. اور اس کیس میں بھی ہم پرفارمنس اگر دیکھیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ چارجز اس بیچاری لڑکی کے اوپر کیا ہیں، اور وہ چارجز فریم بھی نہیں کیے گئے، 2-3 مہینے گزر چکے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. بابر ستار صاحب نے تھمز ڈاؤن دیا. سہیل وڈائچ صاحب، فائنڈنگ فیکٹر آپ ہیں، 2 تھمز اپ اور 2 تھمز ڈاؤن ہے. ایان علی کیس میڈیا کی بارونق ہیڈ لائنز کے علاوہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ تھمز ڈاؤن جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایان علی کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہونی شروع ہو گئی ہے. اگر وہ ایان علی کا کسی اور سے تعلق، کسی پاورفل پرسنالٹی سے تعلق جوڑا جا رہا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے، وگرنہ اس پر الزام تو منی لانڈرنگ کا ہے، لیکن اس کو سزا دی جا رہی ہے کسی اور وجہ سے. یہ بڑی ہی زیادتی ہے. جو منی لانڈرنگ کی سزا ہے وہ اس کو دی جائے اور اس کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے منی لانڈرر کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن شاید اس کے ساتھ اس کی شکل کی، اس کے کسی کے ساتھ تعلق کی اور کچھ اور باتوں کی اس کو سزا دی جا رہی ہے اور اس پہ سب خوش ہو رہے ہیں. یہ سراسر تعصب ہے. سہیل وڈائچ صاحب نے تھمز ڈاؤن دیا. ہمارے سوال کے جواب میں 3 تھمز ڈاؤن اور 2 تھمز اپ ہے. مظہر عباس صاحب اور حسن نثار صاحب تھمز اپ کہتے ہیں کہ منطقی انجام تک پہنچے گا. مظہر صاحب، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیس منطقی انجام تک یقینی پہنچے گا؟ دیکھیے، منطقی انجام کا سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اسے انصاف ملے گا. اس کیس کا کیونکہ ایک پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ہیں اس کیس کی، اور جو اس وقت جو صورتحال ہے، نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن ضرب عضب، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور ایان علی کے بارے میں بھی یہ اطلاع ہے کہ اس نے جو ایک سیکرٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی نہج تک پہنچے گا کیس. حسن نثار صاحب، یہ کہیے گا کہ میڈیا جیسے کہ ابھی تجزیہ کاروں نے کہا انویسٹیگیٹ نہیں کر سکا، میڈیا کیوں نہیں اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکا؟ اس رخ پہ کیوں نہیں گیا جس معاملے پر اس کی گرفتاری ہوئی تھی؟ بھائی میڈیا بھی تو، معاف کیجئے، آئی ایم اے پارٹ آف اٹ، اس میں بھی تو سفلا پن اور سطحی پن ہے نا. میں نے ابھی نہیں کہا کہ کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یہ اس پروفیشن میں کیوں آئی، پھر وہ اس طرح کے لوگوں کے ماڈلنگ میں کیوں آئی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس طرح کے لوگوں کے ہتھے کیوں چڑھی. اس کا کوئی بروکن ہاؤس ہے پیچھے، بروکن ہوم ہے، کوئی حالات کیا تھے، خاندان کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے. nobody is ever bothered. یہ مظہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس کے چہرے اور جسم سے آگے کو دیکھنے کو تیار کوئی نہیں ہے. یہ بہت ایک رلا دینے والی صورتحال ہے. یہ سفلا پن ہے، یہ سطحی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی تھمز اپ اس لیے کیا ہے، میں ساری دوستوں سے متفق ہوں جو تھمز ڈاؤن کر رہے ہیں کہ لاجیکل اینڈ پہ نہیں. میں تو صرف ایک چانس لے رہا ہوں، وہی جس کی طرف ایک موہوم سا اشارہ مظہر عباس صاحب نے کیا کہ وہ کرنے والے اگر تل جائیں تو یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. ادروائز یہاں اس ملک میں کون منطقی انجام تک پہنچا ہے؟ پوری دنیا میں جن کی جائیدادیں نظر آ رہی ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اقتدار میں بھی بیٹھے ہیں. یہاں تو لوارث ملک ہے. بابر ستار صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ نے خود کہہ دیا کہ چارجز نہیں لگائے گئے، نہ فریم کیے گئے ابھی تک. منی لانڈرنگ کی سزا جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر الزام ہے، اسی معاملے کو لے کر چلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا قانونی طور پر معاملات صحیح آگے بڑھ رہے ہیں؟ اگر منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے تو وہی چارجز کیوں نہیں لگائے جا رہے اور اسی طرح سے معاملے کو آگے کیوں نہیں بڑھایا جا رہا؟ دیکھیے، میں تو ایک وکیل کے طور پہ اور اسٹوڈنٹ آف لاء کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جسٹس سسٹم، ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، جو بالکل ڈیلیور نہیں کرتا، اسے ایکسپوز کر رہا ہے اور سب لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے. بیل کی ریجیکشن بھی، میں کرمنل لائر نہیں ہوں لیکن 2-3 وجہیں بتائی جاتی تھیں کہ آپ معاشرے کے لیے رسک ہوں، تھریٹ ہوں، تو پھر اگر آپ جورسڈکشن سے بھاگ جانے کا چانس ہو تو پھر آپ کو بیل نہیں دی جاتی، یا پھر آپ جا کے انویسٹیگیشن کو انفلوئنس کر سکیں تو آپ کو بیل نہیں دی جاتی. تو مجھے تو اپنے ملک کے بیل کا نظام نہیں سمجھ آتا. بیل نہ دینا ہی سزا بن جاتی ہے لوگوں کی. تو اگر $5 لاکھ نکل آئے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے تھریٹ تو نہیں ہے، آپ ان کا پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں، آپ باقی چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. تو بیل کا نہ دینا سے لے کے چلان نہ فائل کرنا کیوں 2 مہینے لگ گئے؟ اگر امپورٹنٹ کیس ہے تو پھر فائل کریں چلان اور آگے
آگے لے کے چلیں. اور اگر آپ اسے یوز کر رہے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کچھ پولیٹیکل کانسیکوینسز کریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس طرف اشارے کیے جاتے ہیں کہ پی 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 کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا کوئی پیچھے کوئی قوتیں ہیں, تو پھر یہ غلط استعمال ہے ہمارے قانون کا بھی اور ہمارے انصاف کے نظام کا بھی کہ آپ کسی کو مہرا بنا کے تو پھر اسے نیگوشیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل کانسیکوینسز. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی اس پورے معاملے پر کہ انصاف کے نظام سے لے کر میڈیا کی سطحی کوریج تک وہ کیا رائے رکھتے ہیں. 3 ہمارے پاس تھمز ڈاؤن تھے کہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا دکھائی نہیں دیتا, اور 2 تھمز ڈاؤن تھے, 2 تھمز اپ تھے. تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جان لی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچتے ہیں. مجھے رپورٹ کارڈ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.